الحمد لله الذي لم يزل عالما كبيرا سميعا بصيرا والصلاة والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی کرام، سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ جس کا پہلا حصہ کل عرض کیا تھا، آج دوسرا حصہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام دکھتے بکاتے عزیز مصر کے گھر پہنچ گئے اور عزیز مصر نے اپنی اہلیہ کو یہ کہا کہ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. اس نے اپنی بیوی کو کہا یہ بڑا پیارا بچہ ہے، اولاد ان کی تھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور یہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے یوسف علیہ السلام کو اس طرح ٹھکانہ عطا کر دیا. کیا عطا کر دیا؟ ٹھکانہ عطا کر دیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر رہ رہے ہیں اور قرآن کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا.
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا کہ جب وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کر دیا، اب حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہی عزیز مصر کی بیوی جو پہلے ماں بن کے پال رہی تھی، وہ حضرت یوسف کے اس کا ارادہ اور نیت خراب ہو گئی۔ حضرت یوسف کی جوانی دیکھی، حسن دیکھا، اللہ کا پیغمبر ہے اور اس نے یوسف تو مشہور ہے، اور ویسے بھی پیغمبر جو ہوا کرتا ہے وہ اپنی قوم میں سے سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اپنی قوم میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، ہر لحاظ سے حسین ہوتا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی حسین ہوتا ہے، گفتار کے اعتبار سے بھی حسین ہوتا ہے، ہر لحاظ سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو حسن عطا کیا ہوتا ہے۔ تو جب جوانی دیکھی، حسن و جمال دیکھا، قرآن کہتا ہے وَرَوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ۔ اب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بڑے ناز نخرے کیے، ادائیں دکھائی، مگر جو پیغمبر ہوتا ہے نا، اللہ پاک اس کو ماں کے پیٹ سے لے کر وہ آخر تک اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہیں۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے۔ واحد جماعت حضرات انبیاء علیہ السلام کی ہے جو معصوم ہے، پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ نہ کوئی ولی معصوم ہے، نہ کوئی امام معصوم ہے، نہ کوئی صحابی معصوم ہے۔ انبیاء کی جماعت معصوم جماعت ہے، اور صحابہ کرام کی جماعت مغفور جماعت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی، غم گساروں کی، حبداروں کی، نبی کے پیاروں کی جو جماعت ہے وہ معصوم تو نہیں ہے مگر مغفور ہے۔ ان سے جو کوئی کمی بیشی ہوئی اللہ نے دنیا ہی میں معاف فرما کر جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا، ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مغفرت کا اعلان کر دیا۔ ہاں جی، انبیاء کی جماعت معصوم جماعت ہے، صحابہ کی جماعت مغفور جماعت ہے، محفوظ جماعت ہے۔ کیا ہے؟ محفوظ جماعت ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا، اگر کوئی انبیاء کی معصومیت کا منکر ہو جائے تو وہ بھی قرآن کا منکر ہے، اور اگر کوئی اصحاب محمد مصطفیٰ کی محفوظ ہونے کا، ان کے مغفور ہونے کا، ان کے جنتی ہونے کا منکر ہو جائے وہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ اس لیے عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ انبیاء کی جماعت معصوم ہے اور صحابہ کی جماعت مغفور ہے۔ صحابہ کی جماعت مغفور ہے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ اب جب اس نے ہر طرح کے حربے آزما لیے، دیکھا یوسف تو میری طرف مائل ہی نہیں ہوتا، یوسف تو توجہ ہی نہیں دے رہے، سبحان اللہ، ان کا تو ایک خاص تعلق ہوتا ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یوسف تو میری طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، وہ زبردستی پر اتر آئی،
قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر لیے. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، ٹائم مختصر ہوتا ہے، بار مختصر کرو. وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہنے لگی میرا نفس حاضر ہے، آ میرے ساتھ، جو میں چاہتی ہوں وہ کروں. اب گھر کے اندر کوئی اور موجود نہیں ہے، تنہائی بھی ہے، رکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور روک بھی کوئی نہیں، ٹوک بھی کوئی نہیں، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. عورت بالکل تیار ہے، عام عورت نہیں ہے، فرسٹ لیڈی ہے، عزیز مصر کی بیوی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خاتون اول ہے. کیا کہتی ہے؟ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، جو میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ کر. آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، یہ ہے پیغمبر کی معصومیت، یہ ہے انبیاء کی معصومیت. وہ کہہ رہی ہے قالت حیت لک، اور پیغمبر آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یوسف قال معاذ اللہ، عورت میں تیرے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے اس چیز سے بچا لے. توجہ کیجئے، قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. یوسف تو وہ تھا جس نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی تھی، بڑا خالص بندہ تھا میرا، بڑا مخلص بندہ تھا میرا. ہاں جی. اب وہ جب زبردستی کرنے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام اپنی عصمت کو بچاتے ہوئے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زبردستی کرنا چاہیے، اللہ کا قرآن کہتی ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے دروازے کی طرف. اس کی طرف؟ دروازے کی طرف. توجہ کیجئے گا، دونوں بھاگ رہی ہیں مگر دونوں کے بھاگنے کے اندر فرق ہے. توجہ، دونوں کے بھاگنے کے اندر فرق ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آگے آگے ہیں، زلیخا پیچھے پیچھے ہیں. توجہ کیجئے گا، لوگ اپنی بشریت پر قیاس کرتے ہوئے انبیاء کی بشریت کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں. توجہ کیجیے، اپنی بشریت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں ہم بھی بشر، اللہ کے نبی بھی بشر. نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جب اپنے گریبان میں جانتے ہیں انہیں اپنی بشریت چور نظر آتی ہے، انہیں اپنی بشریت ڈاکو نظر آتی ہے، انہیں اپنی بشریت زانی نظر آتی ہے، شرابی نظر آتی ہے، رشوت خور نظر آتی ہے، سود خور حرام خور نظر آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. توجہ کیجئے گا، اس لیے انبیاء کی بشریت کا انکار کر دیتے ہیں. سنیے گا سنیے گا، بشر ہم بھی ہیں، بشر اللہ کے انبیاء بھی ہیں، مگر فرق کیا ہے دیکھیے گا. اب دونوں بھاگ رہی ہیں، یوسف علیہ السلام آگے بھاگ رہی ہیں، آگے آگے، زلیخا پیچھے بھاگ رہی ہے، یہ دونوں بھاگ رہی ہیں. مگر توجہ کیجئے گا، یوسف علیہ السلام بھاگ رہی ہیں گناہ سے، زلیخا بھاگ رہی ہے گناہ کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یوسف بھاگ رہی ہے گناہ سے اور زلیخا بھاگ رہی ہے گناہ کے لیے. انبیاء کی بشریت وہ بشریت ہے جو گناہ سے بھاگتی ہے، میری اور آپ کی بشریت وہ بشریت
نیت ہے جو گناہ کے لیے مانگتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ انبیاء کی اور عام بشریت میں یہ فرق ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. یوسف علیہ السلام آ گیا کہ زلیخا پیچھے پیچھے آگے دیکھا. جب دروازے پر پہنچے آگے جو ہے عزیز مصر آ گیا. کون آ گیا؟ عزیز مصر آ گیا. اللہ عورتوں کے مکر سے بچائے. حبائل الشیطان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کہ یہ شیطان کا جال ہے. جب یہ بگڑ گئے نا تو یہ شیطان کا جال ہے جی. اب اس نے جب دیکھا کہ آگے میرا خامد آ گیا, میرا بانڈا پھوٹ گیا, فوراً کہنے لگی قالت ما جزاء من اراد بآلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. خامد کو دیکھ کے فوراً پینترا بدلا, کہنے لگی تیرا کیا خیال ہو سکتا ہے اس شخص کے بارے میں جو تیری گھر والی کے بارے میں غلط ارادہ رکھے. اور آگے خود ہی کہنے لگی الا ان یسجن, ہاں یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے, جیل ڈال دیا جائے, او عذاب علیم, یا عذاب علیم دیا جائے, سخت سے سخت سزا دی جائے. حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا. سبحان اللہ. اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے نہیں یہی ہے جو مجھے اپنے نفس سے بلا رہی تھی اور اپنی طرف مائل کر رہی تھی. ٹھیک ہے. اب عورت نے الزام لگا دیا کس پر؟ حضرت یوسف علیہ السلام پر. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کے لیے عزیز مصر ہی کے خاندان کے ایک بندے کو کھڑا کر دیا. سبحان اللہ. وہ ایک دانا بندہ, اس نے کہا دیکھو یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہے, اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عزیز مصر تیری بیوی زلیخا قصوروار ہے. آگے سے پھٹے ہوئے کا مقصد یہ ہے کہ یوسف نعوذ باللہ دست درازی کر رہے تھے, اس لیے کرتا آگے سے پھٹا ہے, اور اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو پھر یہ یوسف سچا ہے, یہ بھاگ رہا تھا, یہ پیچھے سے پکڑ رہی تھی. اب جب اللہ کا قرآن کہتا ہے کرتا دیکھا گیا, فرمایا فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. دیکھا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. عزیز مصر سمجھ گیا میری بیوی قصوروار ہے, یوسف بے قصور ہے. کرتا دیکھا گیا, کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. ہاں جی توجہ کیجئے. اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے توجہ چاہوں گا عزیز مصر کے گھر سے بندہ کھڑا کر دیا جس نے یوسف کی پاکیزگی کی گواہی دی. اور حضرت مائی مریم صدیقہ پر جب الزام لگا, اللہ نے گود میں ننھے منھے بچے حضرت عیسیٰ کو بلوا کر مائی مریم کی صداقت کا اعلان کروایا. مائی مریم کی صداقت کا اعلان کروایا. قربان جائے, قربان جائے میرے نبی کی لباس, میرے نبی کی شان, میرے نبی کی چادر, میرے نبی کا لباس. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب عبداللہ ابن سبا کی ذریت نے, بات سمجھ آ رہی ہے, وہ کے بعد میں پیدا ہوئی, مگر اس ٹائم تو ان کا بڑا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زنا کا الزام لگایا, تہمت لگائی میرے نبی پاک کی بیوی پر جو سارے مومنوں کی ماں ہے,
کی کیا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ میرے نبی کی بیوییں اے مومنو تمہاری مائیں، جو مومن ہے وہ ماں مانتا ہے، جو مومن ہے وہ کیا مانتا ہے؟ ماں مانتا ہے، اور جو ایمان سے خالی ہے کافر ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، وہ ان کی طرف زنا کی نسبت کرتا ہے، ان پر زبان دراز کرتا ہے۔ ایمان والے نبی کی بیویوں کو اپنی مائیں سمجھتے ہیں، اور حلالی پتر ماؤں کے کیا ہوتے ہیں؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ حضرت عائشہ پر الزام لگا، بھائی مریم پر الزام لگا، بیٹے نے گواہی دی، ننھے منھے بچے نے۔ حضرت یوسف پہ الزام لگا تو عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے گواہی دی۔ قربان جائے عائشہ تیری شان پر، تیرے پر الزام لگا، گواہ خود رب بن کے سامنے آ گیا۔ عائشہ کی عظمت کا منکر بھی کافر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی عظمت میں خود رب گواہ بن کے آ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میرا نبی بھی شان والا، میرے نبی کی بیویاں بھی شان والے، میرے نبی کا خاندان بھی شان والا، میرے نبی کا گھر بھی شان والا، گھر والے بھی شان والے، میرے نبی کے یار بھی شان والے، میرے نبی کے اصحاب بھی شان والے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، توجہ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر سمجھ تو گیا، مگر اب چرچے ہو گئی ہیں، بدنامی ہو رہی ہے۔ کہنے لگا یوسف معاملے کو جانے دے، ادھر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے دعا مانگ رہے، اللہ ان کے شر سے مجھے بچا، ان کے شر سے میرے لیے جیل ہی بہت اچھا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے یوسف کی دعا کو سنا اور یوسف کہاں پہنچ گئے؟ جیل میں پہنچ گئے۔ ہاں جی، توجہ کیجئے گا۔ اب جب چرچے ہوئے اور دیکھو جی عزیز مصر کی بیوی تو اپنے غلام ہی پر فدا ہو گئی، جسے گھر میں رکھا پالا بڑا کیا، اسی پہ مر مٹنے لگی، چرچے ہو گئے۔ اب اس نے اپنی سہیلیوں کا اور اپنی جو ہے اپنے سٹیٹس کی عورتوں کا منہ بند کرانے کے لیے ایک دعوت منعقد کی، انہیں بلایا، ان کے سامنے پھل رکھے، ساتھ چھریے رکھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ جب محفل سج گئی کہا یوسف کو لاؤ سامنے۔ کس کو لاؤ؟ یوسف کو لاؤ سامنے۔ یوسف علیہ السلام جب سامنے آئے، حسن یوسف تھا، حسن پیغمبر تھا، سبحان اللہ، حسن پیغمبر تھا، حسن یوسف تھا۔ انہوں نے جب یوسف کو دیکھا ہکی بکی رہ گئی، اور وہ چھریے جو پھل پر چلنی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں پر چلا ڈالی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ انہوں نے چلیے اپنے ہاتھوں پر چلا ڈالی، وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور کہنے لگی خدا کی قسم ما هَذَا بَشَرًا، یہ تو کوئی بشر نہیں، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے، یہ تو بڑا معزز ہے فرشتہ ہے۔ انہوں نے فرشتہ کیوں کہا؟ توجہ کیجئے۔ 2 نمبر مولوی اور پیر یہاں کہتے دیکھو جی او مصر کیا کراڑیاں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مصر کی آوارہ عورتیں
وہ نبی کو نور مانگتی تھی، انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اور مصر دی آوارہ عورتاں نبی نو نور مندیا سن، پاکستان دا بھابی نبی نو نور نہیں مندا۔ انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا، کس کو؟ مصر کی آوارہ عورتوں کے کول کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ کس کو دلیل بنایا؟ مصر کی آوارہ عورتوں کی بات کو، ان کے کول کو اپنے مسلک کی دلیل بنایا۔ کل شیء یرجع الی اصلی، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اپنے اس خلاف قرآن عقیدے پر جب قرآن سے کوئی دلیل نہ ملی تو دلیل کہاں سے پکڑی؟ مصر کی کراڑیوں سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر چڑھ بولے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پتہ چلا اس مسئلے میں ان کی بڑی کون ہوئی؟ مصر کی کراڑییں۔ توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پوچھو اور بھائی اسلام میں 2 عیدیں ہیں، تیسری عید کا تصور نہیں ہے، کیوں مناتے ہو؟ کہتے جی ابو لہب نے بنائی تھی، اور ابو لہب کا تعارف قرآن کیا کراتا ہے؟ تبت یدا ابو ابی لہب وتب۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اللہ نے اسے ہلاک کر دیا اور وہ کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گیا۔ میلاد کے لیے دلیل پکڑی جا کے ابو لہب سے، نور ثابت کرنے کے لیے دلیل پکڑی کہاں سے؟ مصر کی کراڑیوں سے، مصر کی کراڑیوں سے۔ ایک اور طبقہ ہے، اور بھئی تم جو ہے نا یہ حالت غم میں کالا لباس کیوں پہن لیتے ہو؟ کہتے جی وہ دیکھو جی جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، کیا کر دیا تھا؟ قتل کر دیا تھا۔ اب دنیا میں پہلا قتل تھا، حضرت آدم کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کیا جب قابیل نے حابیل کو، تو اب وہ لاش لیے گھوم رہا ہے کہ میں اسے کہاں چھپاؤں؟ اللہ نے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے کہتے ہیں حالت غم میں اللہ نے کوے کے پروں کو کالا رنگ دے کے بھیج دیا۔ یہ حالت غم تھی اور اللہ نے اوپر سے کس کو بھیج دیا؟ کوے کو اس کے پروں کو کالا رنگ دے کے بھیج دیا۔ بندہ ان سے پوچھے پہلے کہاں چٹا سی اس موقع پر کالا رنگ دے کے اللہ نے بھیج دیا اسپیشل۔ کہتے ہیں جب کوا کالے پروں والا کالے رنگ والا آ گیا، اس نے زمین جو اور پریدی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین آگے اس نے جو ہے چونچ ماری، اس کے ذہن میں آگے ہاں میں زمین کھود کے سے کیا کر دیتا ہوں؟ دفن کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھو جی حالت غم میں سیاہ پوشی جو ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کی سنت ہے، کیونکہ اللہ نے کوے کو کالا رنگ دے کر بھیج دیا۔ پتہ چلا سیاہ پوشی میں ان کا امام توبہ بن گیا۔ کون بن گیا؟ توبہ بن گیا۔ دلیل کس سے لی ہے؟ توبہ سے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں مسئلہ نور والے میں ان کی خالائیں ماسییں کون ہوئی؟ مصر کی کراڑییں۔ میلاد ثابت کرنے کے لیے ان کا جو ہے امام کون ہوا؟ ابو لہب۔ اور کالے لباس میں ان کا امام کون ہوا؟ امام کل شیء یرجع الی اصلی۔ اور بھئی ان دلیلوں سے دین نہیں بنتا، کوئی بھی چیز دین نہیں بنتی، دین بنتا ہے اللہ کے قرآن سے، نبی کے صدقے فرمان سے۔ کہتے جی انہوں نے کہا کہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ مشرک کی عقل ماری گئی ہے،
بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اللہ نے مشرک کی مت مار دی اور کس لیے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے. ہاں جی توجہ کیجئے, اگر وہ مصر کی عورتیں اور زلیخا حضرت یوسف کو نور سمجھتی تھی تو پھر وہ یوسف سے مانگتی کیا تھی؟ وہ یوسف سے مطالبہ کس چیز کا کر رہی تھی؟ جو چیز انہیں چاہیے تھی وہ تو نور کے اندر ہوتی نہیں ہے. وہ چیز تو نور کے اندر ہوتی نہیں ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی عصمت اور طہارت اور عظمت بھی یہ بنتی ہے, ایک بندہ جب قوت موجود ہی نہیں ہے, بات سمجھ آ رہی ہے, قوت موجود ہی نہیں گناہ کرنے کی, کیونکہ فرشتے جو ہے وہ تو اللہ پاک نے ان کے اندر یہ قوت رکھی, بات سمجھ آ رہی ہے, یہ قوت رکھی نہیں ہے, وہ فرشتے ہیں. آج ہی توجہ کیجئے, ان کے اندر یہ قوت ہی نہیں. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اگر نور مانا جائے اور پھر زلیخا بلائے یوسف علیہ السلام کی انکار کرے تو یہ یوسف علیہ السلام کا کوئی کمال نہیں بنتا. کمال تب بنے گا کہ یوسف علیہ السلام کو بشر مانا جائے, کر سکتے تھے, کوئی مانے بھی نہیں تھا مگر نہیں کیا. لولا برہان ربی کان معاذ اللہ, اپنے رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا تھا, اس کی طرف دھیان بھی نہیں کیا بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچایا. یہ میرے یوسف کا کمال بنتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نور ہو تو کمال ہی نہیں بنتا. ہاں جی توجہ کیجئے. خیر یوسف علیہ السلام جیل پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ جیل پہنچ گئے. اب جب جیل پہنچ گئی ہیں, جیل جا کے بھی انہوں نے جب دیکھا بڑا نیک بندہ ہے, بڑا معزز بندہ ہے, وہاں پر قیدیوں میں سے 2 قیدی بھی ایسے ہیں جو وہاں قید ہے, انہیں خواب آئی ہے. کیا آئی ہے جی؟ خواب ہے. اپنی خواب کی تعبیر کے لیے انہوں نے دیکھا بڑا خوبصورت چہرہ ہے اور بڑا علم والا لگتا ہے. پیغمبر جو ہے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, چہرے بھی بولا کرتے ہیں, بال اٹھاتے ہیں, نظر آتا ہے. ہاں جی وہ آئے اپنی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا, فرمایا کہ میں خواب کی تعبیر تو تمہیں بتاؤں گا مگر پہلے مجھے ایک بات بتاؤ, پہلے میرا تعارف سن لو کہ میں کون ہوں. فرمایا واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب, اور میں کوئی عام نہیں ہوں, میں ابراہیم اسحاق یعقوب کا بیٹا ہوں. یہ میری لڑی ہے. ہاں جی. اور فرمایا ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, اور ہمارا نظریہ عقیدہ یہ ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھتی ہیں. میں تمہیں خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. یہ تو بات بتاؤ نا, یہ جو تم نے جگہ جگہ اپنے رب بنا رکھے ہیں, معبود بنا رکھے ہیں, اپنے الہ سجا رکھے ہیں, ارباب متفرقون, یہ جدا جدا جو تم نے حاجت روا مشکل کشا بنا لیا ہے, اور ری کی طرح ٹھیک کرنے والا, وہ بیٹے دینے والا, وہ بیٹے دینے والا, وہ عزت دینے والا, وہ جو ہے نا جی نوکری دینے والا, وہ جو ہے چھوکری دینے والا, ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. یہ بہتر ہے یا اللہ واحد قہار بہتر ہے؟ ان سے کچھ اور فرمایا سنو, ما تعبدون من دونه الا اسماء
اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ جو تم نے اللہ کے علاوہ نام بنا لیے ہوئے نا، فلاں بزرگ جو ہے وہ داتا ہے، فلاں جو ہے کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں جو ہے جی وہ ہے، اور فلاں جو ہے وہ جو ہے کشتی پار لگانے والا ہے، بیڑے تارنے والا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ ماض نیرے نام ہے جو تم نے بنا لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. اللہ نے کوئی نہیں کہا کہ حضرت علی رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور والے وہ داتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے، لوگوں نے خود بنا لیا ہے. لوگوں نے بڑی امام کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے. اللہ نے کہا ہے، نبی نے کہا ہے، بولیے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے. یہ ماض نام ہے جو تم نے بنا لیا، اللہ نے اس پر کوئی دلیل اتاری نہیں ہے. اکیلا واحد قہار آقا کون ہے؟ اللہ ہے. حضرت یوسف جیل میں پہنچ کر کے اللہ کی توحید کو بیان کر کے بتا رہی ہیں، ہر حال میں اللہ کی توحید کا علم بلند رکھنا ہے. ماشاءاللہ.